بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر کلام کروں، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے دل بڑا کر کے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے دل اتنا مغموم ہے کہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان پر بڑی آس تھی، ایک امید تھی، اگرچہ ان کی جو گستاخیاں اور بے ادبیاں جو ہیں، بے باکیاں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کبھی نو ڈیمار معاویہ کے حوالے سے اور کبھی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کی زبان سے کوئی نہ کوئی جملے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، پھر اس کے بعد رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ ان ساری بے ادبیوں کے بعد پھر بھی ہمارے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی کونے میں جو ہے ان کی پھر بھی ہلکی پھلکی چاہت اور قدر تھی کہ چلیں یار انسان ہے، رجوع بھی تو کر لیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے رجوع پر ہمارے علماء جو ہے وہ کثرت سے سیٹسفائی نہیں ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ عادت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے ایک آس لگائی ہوئی تھی کہ حنیف قریشی صاحب چونکہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس کے وکیل ہیں اور اہل بیت اطہار ان کی عظمت و شان کا جھنڈا گاڑنے والے بھی ہیں اور لہرانے والے بھی ہیں، ان کی عظمت و شان کا جو ہے وہ ڈنکا بجانے والے ہیں، تو یہ جو ہے کوئی میدان میں آئے یا نہ آئے، حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ 26 دسمبر کو ادارہ صراط مستقیم میں جا کر اور ان کو شکست فاش دے کر جو ہے وہ اپنی اس محبت کا اظہار جو ہے وہ لازمی کریں گے اور اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا اور جو خبریں لوگوں کی طرف سے آ رہی تھیں کہ یہ بالکل بھی حنیف قریشی صاحب وہاں پر ادارہ صراط مستقیم میں نہیں جائیں گے۔ اور یقین کیجئے کہ حنیف قریشی صاحب اوپر سے دیکھا جائے تو مفتی حنیف قریشی ہے، لیکن اگر اندر سے ان کی حقیقت دیکھی جائے تو یہ بالکل مرزا انجینئر ہی نظر آئے ہیں۔ بس وہی بیان بازی، وہی جو ہے وہ لفظ بازی، وہی جملے بازی، وہی بے باکیاں، ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا حنیف قریشی صاحب کو، اور یہ میں بڑی معذرت سے بات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں، اور بالخصوص جو عوام ہے، جو سادہ ذہن ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو سیدہ زہرا پاک کے حق میں ہے اور جلالی صاحب جو ہے وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں، میں صرف ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس بات پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آپ نے حنیف قریشی صاحب جانا تھا ادارہ صراط مستقیم میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس کے حوالے سے، آپ کی عزت و شان کے حوالے سے، آپ نے تو پہرا دینا تھا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس پر، نہ کہ آپ نے جلالی صاحب کے حوالے سے جانا تھا۔ آپ نے تو جناب ایک دینی مسائل جو ہے اور حق کے لیے آپ نے جانا تھا۔ آپ نے نہ تو جلالی صاحب کو دیکھنا تھا، نہ ہی آپ نے ان کو شاگردوں کو دیکھنا تھا، نہ ہی آپ نے جگہ دیکھنی تھی، کیونکہ جو حیدر والا ہوتا ہے، جو مولا علی پاک کا نعرہ لگانے والا ہوتا ہے، جو واقعی غیرت مند سنی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، ویسے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے میں بلکہ ناظرین کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے جلالی صاحب کی طرف سے جو پیغام آیا نا، یعنی کہ ان کے جو شاگرد ہیں مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مرزا انجینئر آپ بس ایک بار چیلنج کر دو، اشرف آصف جلالی صاحب کسی بھی حالت میں ہوں گے تو وہ اٹھ کر جو ہے وہ تمہارے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے اور مقابلہ کریں گے اور مناظرہ کریں گے۔ اس پر حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیے گا، انہوں نے چیلنج اس لیے کیا تھا مرزا جیلمی صاحب کو کہ وہ بندہ جاہل آدمی ہے، وہ مناظرہ کر نہیں سکتا اور نہ کبھی کرے گا، اس لیے انہوں نے چیلنج کر دیا۔ یہ آپ ذرا سن لیجئے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ مرزا جیلمی جو جاہل آدمی ہے، ان کو پتہ ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتا اور کبھی بھی نہیں کرے گا وہ مناظرہ۔ اچھا، یہ تھا جی حنیف قریشی صاحب۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ کے اس دعوے کے بقول آپ جب گئے تھے مرزا جیلمی صاحب کے پاس، کیا اس وقت انجینئر صاحب کو شیخ الحدیث سے، کوئی شیخ القرآن تھے؟ تب بھی تو وہ جاہل ہی تھے۔ پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب انجینئر کے پاس اس لیے چلے گئے کہ وہ مناظرہ کر نہیں سکتا تھا۔ اچھا، مرزا انجینئر نے تو کوئی چیلنج بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس نے تو صاف انکار کیا تھا بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا، نہ میں نے دعوت دی ہے مناظرے کی تو نہ میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب پھر بھی چلے گئے۔ تو بھائی جو بار بار پکارتے رہے ہیں کہ ادارہ صراط مستقیم میں آپ آئیے اور چاہے جتنے مرضی بندے لے کر آئیے تو آپ جو ہے وہ ہم سے مناظرہ کریں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں ثابت کیجیے، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سنی ہی نہیں ہے، آپ کے عقائد و نظریات ہی اہل سنت و جماعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب جو ہے وہاں پر گئے نہیں ہیں، تو حنیف قریشی صاحب پھر وہی بات ہو گئی نا کہ آپ جاہل کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن جو آگے پڑھے لکھے تھے ان کے پاس آپ جو ہے وہ گئے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر ہمیں انتہائی افسوس اور دکھ ہوا کہ حنیف قریشی صاحب کو وہاں پر جانا چاہیے تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے حنیف قریشی صاحب کہ جو
آپ نے اشرف آصف جلالی صاحب پر الزام لگایا کہ یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گستاخ اور بے ادب ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطا پر کہا. تو میں یہ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب، آپ کی اس وقت عرفان شاہ صاحب جو سید صاحب ہیں یا سید صاحب تھے، ان کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ اچھی خاصی اس وقت جو ہے وہ دوستی ہے، اچھا خاصا یارانہ ہے، بڑی اچھی آپ کی سیٹنگ چل رہی ہے. اگر جو کسی وقت میں آپ عرفان شاہ صاحب کو مولوی ڈیزل کی کاپی کہا کرتے تھے، لیکن نہ جانے آپ کے دل میں اب کیا آ گیا، کیا انہوں نے رجوع کیا یا نہیں کیا. نہ عرفان شاہ صاحب کے رجوع کا ہمیں پتہ چلا، نہ آپ کے رجوع کا پتہ چلا کہ دونوں میں جو ہے وہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. اگر دونوں ہی حق پر تھے تو پھر یہ جو کہتے رہے ہیں آپ کے جناب یہ مولوی ڈیزل کی کاپی ہے، اور پھر وہ آپ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں بازاری قسم کی، وہ پھر کہاں گئی؟ یعنی کہ ہمیں اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا اس کا سر پیر کیا ہے آخر میں اصل میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو میں ایک کلپ سنانے جا رہا ہوں عرفان شاہ صاحب کا. جو لفظ جناب اشرف آصف جلالی صاحب نے استعمال کیا تھا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں عرفان شاہ صاحب. صرف آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ حضرت تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا، اگر واقعی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور واقعی آپ علی والے ہیں تو ذرا اس پر بھی کچھ فتویٰ لگائیے نا، یا پھر اس کا جو مسئلہ دروازہ کھول کر بتائیے. پھر اس مسئلے کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ جلالی صاحب نے کون سی غلطی کی ہے، کہاں پر انہوں نے بے ادبی کی ہے، تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ اپنی برات کا اعلان اور اظہار کر سکیں. آپ یہ عرفان شاہ صاحب کا سنیے ذرا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان میں، تب بھی آپ کا نام اللہم انی اسألک بحق محمد. اچھا، یہ تھا جی عرفان شاہ صاحب نے جو بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. عرفان شاہ صاحب نے بیان کر دیا. حنیف قریشی صاحب اب مجھے صرف آپ بتا دیجئے، چاہے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی لائبریری میں جو آپ ریکارڈ کرتے تھے وہاں پر چاہے بتا دیجئے، اب اس کا ہم کیا مفہوم لیں گے، اور جو جلالی صاحب نے کہا ہے اس کا ہم کیا جو ہے وہ مفہوم لیں گے. کیا یہاں پر کوئی بے ادبی گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ایک سوال بس مختصر سا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے آپ جیسے علماء کرام سے سنا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام جو کہ وہ بھی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، مرتبے میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جو کہ نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی داڑھی کو بھی پکڑا، ان کے سر کے بالوں کو بھی پکڑا اور کھینچ رہے تھے کہ میں نے تو تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ قوم کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلانا، سیدھے راستے پر چلانا، اور قوم جو ہے وہ بیرا روی کا شکار ہوگی، مشرک بن گئی قوم. تو اس پر جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا بیان کر دیجیے. اور جو پوچھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، ان کو گھسیٹا، حالانکہ وہ نبی ہیں اور ان کا قصور بھی کوئی نہیں. انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ قوم باز نہیں آئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مان بھی گئے کہ واقعی یہ بے قصور ہیں. صرف پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہارون علیہ السلام کو جو انہوں نے یہ عملی کردار ادا کیے، ان کو جو کھینچا، ان کے داڑھی کے بال کھینچے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بنتی ہے اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا تھا؟ اگر ٹھیک کیا تھا تو پھر مجھے بتائیے کہ ہارون علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ ان کو منع کیا ہے. اگر منع کیا تو پھر ان کا موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم اپنی زبان میں اور محتاط انداز سے کہیں تو ان کا یہ کرنا بنتا نہیں تھا. مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیجیے گا کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لفظ استعمال کریں گے؟ کیا یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خطا اجتہادی تھی؟ بس اتنی سی وضاحت فرما دیجیے گا تاکہ جو ہمارے سادہ لوگ ہیں وہ اس بات سے جو ہے وہ دور ہو جائیں اور ان پر سارے پردے کھل جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اشرف آصف جلالی صاحب بے ادب ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ گستاخ ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری طرف عرفان شاہ صاحب، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے اس فتوے کے مطابق اور جو آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ خطا اجتہادی بھی کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیتے، ذرا وہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ کیا
یہاں پر جو عرفان شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اس پر کیا فتویٰ لگے گا, کیا حکم ہوگا, اور کیا یہ گستاخ ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے. اور پھر وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کیا خطۂ اجتہادی لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر جلالی صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ نبیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو پھر اگر ایک آدمی نے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے جو بے ادبیاں اور گستاخیاں اور بے باکیاں شیخین کریمین پر کر رہے ہیں, بالخصوص حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان پر جو ہے وہ تبرہ بازی کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے گا کہ وہ تو ان کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے, تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بے ادب اور گستاخ کیسے ٹھہرے؟ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا, تھوڑا نہیں پورا سوچئے, جیسے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں, تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کر دیجیے گا, اور جہاں پر ہماری خامی غلطی گزاری آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے جو ہے وہ دل کھول کر تسلیم کریں گے, آپ متنبع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اگر ہو سکے تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہمارا یہ پیغام حنیف قریشی صاحب تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.